الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ ناظرین کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں اور آپ جواب دیتے رہتے ہیں. تو ناظرین کی طرف سے اس بار یہ سوال آیا جیسے ہم شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ امام زمانہ ہماری مدد کرتے آئے ہیں اور مدد کرتے رہتے ہیں. تو ایک ناظرین کی طرف سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ امام زمانہ کیوں مشکل حل نہیں کرتے, تو اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وجود نازنین ہر ایک پل, ہر ایک لمحہ, ہر ایک گھڑی ہمارے ساتھ ہے. یہ اور مرحلہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ہم بعض چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. بے شک بے شک. یہ پوری کائنات جو رزق کھا رہی ہے وہ امام ہی کا رزق ہے. بے شک. وَبِيُمْنِهِ نہیں رُزِقَ الْوَرَىٰ. امام پردے غیبت میں ضرور ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق ہم سے نہ ہو. ہمارے اعمال کے اوپر وہ ناصر ہیں اور مشکلات میں ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں. یہ ہے کہ امام حاضر ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ہماری آنکھوں پر پردہ ہے. تو اب یہ ایک کیفیت ہے, ایک رخ ہے اب کہ سوال کبھی کبھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. یہ بات آتی ہے کہ اگر ہمارا تعلق امام زمانہ سے ہے تو امام زمانہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے, جبکہ نہ جانے کتنی جگہوں پر امام زمانہ کی تائید ہے, امام زمانہ کی مدد ہے. خود حدیث میں ہے کہ اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دے رہے ہوتے, ہم نے تمہارا ہاتھ نہ تھاما ہوتا, تو یہ جور زمانہ تمہیں کھا گیا ہوتا, تم ختم ہو چکے ہوتے. ہم ہر ایک پل پر, ہر ایک پل تمہارے ساتھ ہیں, ہر ایک لمحہ لمحہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھ پاتے. مصلحتیں ہوتی ہیں کہ کس جگہ پر کہاں امام ہمارا ہاتھ تھامے, وہ خود جانتے ہیں. رہ جاتی مشکلات کی بات, تو ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں ایک دکھتا ہے کہ مثلا یمن سے لے کر مثلا بحرین تک اور پورے مشرق وسطیٰ میں, پورے مڈل ایسٹ میں ایک طرح سے جو شیعت کا وجود ہے ہر طرف سے خطرے میں ہے, ہر طرف سے ان کے اوپر یلغار ہے. لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو کیا یہ لطف امام زمانہ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں طالبان نے سر اٹھایا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے شیعوں کا قلع قمع کیا گیا, جس طرح سے قتل عام کیا گیا, آج وہ کیفیت نہیں ہے. جس طرح سے سر اٹھایا تھا ویسے ابھی کامیاب نہیں ہوئے. جیسے آپ دیکھیں کہ داعش اور ان کے خطرات کو آپ دیکھیں, کس طرح سے شام میں تباہیاں تھیں, وہ ساری چیزیں, کس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے اوپر حملہ تھا, کس نے ان سب کے مقابلے پر ہمارا ساتھ دیا. وہ کس کا ایک فتویٰ تھا کہ جس تیزی کے ساتھ میں داعش کے جو فوجی تھے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ہر طرف ایک دہشت تھی کہ کب پورے عراق کے اوپر تسلط حاصل کر لیں. اس وقت جو فتویٰ آیا تھا مقابلے کے سلسلے سے, اس وقت جو لوگ سر بکفن ہو کے نکلے تھے, کس کی کہنے پر, کس کے کہنے پر, کس کے اشارے کے اوپر وہ سامنے آئے تھے؟ وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ایک نائب کے ایک فتوے کے اوپر انہوں نے خواہش کی تھی, آیت اللہ سیستانی. تو یہ در حقیقت یہ جو اعتبار ہے فتوے کا, یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے اس فتوے کے اندر جو وزن ہے, جو لوگ نکل کے آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی کی تائید ہے, انہی کی جانب سے اعتبار ہے, ورنہ کون کسی کے فتوے کے اوپر نکلتا ہے اور اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. آج دیکھیں کہ جو داعش
حرم حضرت ابا عبداللہ الحسین پر اپنا پرچم لہرانے کا سوچ رہے تھے، دیکھیں آج پورے عراق سے انہیں کھدیڑ دیا گیا ہے. آج آپ سیریا میں دیکھیں کس طرح سے جو سوچ رہے تھے جناب زینب سلام علیہ کے روزے کو منہدم کر دیں گے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے غازی علمدار کربلا کا پرچم لہرا رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ غور کریں تو دیکھیں کہ ہم تائید امام زمانہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اب رہ جاتی ہے بات مشکلات کی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشکلات نہیں تھیں؟ شیب ابی طالب میں مشکلات میں زندگی گزاری ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے جا کر پہاڑوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے کہ مشرکین مکہ نہ دیکھ لیں. خود پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھیں، غلاظتیں پھینک دی جاتی تھیں. یہ سارے مسائل تھے. کس طرح سے ستایا گیا جناب عمار یاسر کو، ستایا گیا جناب بلال کو، ستایا گیا. نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. ہجرت کرنے میں مجبور ہوئے ہیں، حبشہ کی طرف گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر کوئی اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے، ہجرت کرنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کے ملک کو تنگ کر دیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پھر رسول کیا کر رہے تھے. رسول نے جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں پر رسول سہارا بنے، جو کر سکتے تھے کیا ہے. اسی طریقے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف بھی جہاں جہاں ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دیتے ہیں، جہاں جہاں مصلحت تقاضا کرتی ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس جگہ پر کھل کے ساتھ دینا چاہیے، کس جگہ پر اس انداز سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں. نہ جانے کتنے ایسے مراجع کرام ہیں جو اپنی زندگی میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر تائید امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نہ ہوتی تو ہم اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. تو آج جو شیعت کا قلعہ محفوظ ہے اسی تائید امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی وجہ سے ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اطراف و اپناف میں ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر طرف ہم امام زمانہ کی تائید اور ان کی مدد اور ان کی نصرت کو دیکھ سکتے ہیں. جی قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.